اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے ہیں. اور یہ آیت اس بات کی بڑی واضح اور صریح دلیل ہے کہ اللہ نے جو ایک فطرتی نظام رکھا ہے وہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد کا رکھا ہے. اور یہی نظام اللہ نے آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور یہی نظام اللہ نے جانوروں میں چوپایوں میں بھی رکھا ہے. ان کے مذکر کے لیے مؤنث ہے اور ان کے مؤنث کے لیے مذکر ہے، اور پھر جب یہ ملاپ ہوتا ہے پھر ایک نسل کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. لہذا انسانی نسل کا تسلسل اور اس کی بقا اللہ کے اس اصول پر قائم ہے. اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اور پھر یہ LGBTQ+ کی تحریکیں اور ہم جنس پرست قسم کے جو لوگ ہیں جو مردوں کے ساتھ تعلقات، عورت کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ ایک فطرت کا حصہ قرار دیتے ہیں، تو وہ فطرت کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور اللہ کے اس نظام کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں جس سے پوری انسانیت کا جو ہے وہ نقصان ہے. لہذا ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جن ممالک کے اندر نظام فطرت کی مخالفت میں انسان کھڑے ہوئے ہیں ان ممالک کا آخرت کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کو ایسے مسائل کا سامنا اب کرنا پڑ رہا ہے. بڑی شدید قلت ہے نسل کے اندر، ان ممالک کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور ان پر یہ خوف مسلط ہے اب کہ جی اہل ایمان یا اہل اسلام 2030 میں، 2040 میں، 2050 میں. میں نے ایک ڈاکیومنٹری دیکھی فرانس سے ریلیٹ. اس ڈاکیومنٹری کے اندر انہوں نے باقاعدہ اپنے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ آج سے چند سالوں بعد اگر اسی طرح مسلمانوں کی ایک نسل کا تسلسل جاری رہا تو پھر یہ مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے. لہذا اب انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا، اب یہ انسانی نسل کو، اس کی بقا کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالنے پر ہے. اور اس UN کا جو 2030 کا جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کے اندر جو ہے نا یہ بات شامل ہے کہ عالمی سطح پر حکومتی اور UN کی سرپرستی کے اندر اب سارے ممالک کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس ہم جنس پرستی کے اصول کو قبول کریں اور LGBTQ+ کی جو تحریکیں ہیں اس کو آفیشل کریں اور اس کو جسے کہتے ہیں کہ ایک رسمی جو حیثیت ہے وہ دیں اور تحفظ فراہم کریں. بڑے دکھ کے ساتھ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ہماری یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اب یہ سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں اور یہ طبقہ بننا شروع ہو گیا ہے. پتہ نہیں آگے آنے والے حالات کیا ہوں گے. قوم لوط اور ان کے انجام کو جو ہے وہ ہمیں اپنی نظروں کے سامنے کرنا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے.